آج کا دن اور کل کا دن ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین دنوں میں سے کچھ دن ہیں جو ابھی شروعات کے 10 دن گزر رہے تھے. ان 10 دنوں کے اندر اگر کسی بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی، تو یقین جان لو وہ تو کامیاب ہو گیا. لیکن ان 10 دنوں میں جس نے اپنے رب کو ناراض کرا، عبادت نہیں کی جو 10 دن گزرے ابھی، پھر اس کے لیے بڑا خسارہ. اس نے بہت بڑا رب کی جانب سے ایک آفر کو ٹھکرا دیا. بہترین آفر اللہ نے دیا تھا، اس کو اس بندے نے ٹھکرا دیا. پتہ نہیں آئندہ زندگی میں اس کو یہ ملے گا یا نہیں، یا اس سے پہلے وہ وفات پا جائے، لیکن اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ضائع کر چکے. یہ بہت بڑا افسوس سمجھ ہے اگر عبادت نہیں. اور آج کا دن جسے ہم اور آپ کہتے ہیں عرفے کا دن، یہ عرفے کا دن یعنی آج کے لحاظ سے، ہندوستان کے لحاظ سے عرفے کا دن آج ہے، حالانکہ سعودی کے لحاظ سے آج عید کا دن ہے وہاں پر. تو آج کا دن اس لحاظ سے اچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آج کے دن روزہ رکھے اس کے اللہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. صغیرہ گناہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے صغیرہ گناہ اللہ سارے معاف کر دیتا ہے جو عرفے کے دن کا روزہ رکھے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت ہے. اس مہینے کے اندر جتنی عبادت ہو سکے اتنی عبادت ہمیں اور آپ کو کرنی ہے. جتنا اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، اس خصوصاً ان دنوں کے اندر اور آج کے دن کثرت سے عبادت کریں. آج کا دن بہت ہی بہترین دن ہے. آج کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. آج کے دن اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور اوپر سے یہ جمعے کا دن بھی آ گیا، عید اور عید کے اوپر اور ایک عید، بڑا ہی بہترین دن. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کل آنے والا دن ہے اس لحاظ سے ہم یاد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا 10 ذی الحجہ کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے ان کے گلے پر چھری چلائی تھی. اس لحاظ سے ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو یاد کرتے ہیں. ہر سال عید کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات. لیکن آیا کیا ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کچھ سبق حاصل کرتے ہیں یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمیں نصیحت کی ہے، جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو اس امت کو بتلانے کی کوشش کی ہے، کیا ہم اور آپ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام جیسا صبر، ابراہیم علیہ السلام جیسی قوت برداشت موجود ہے یا نہیں؟ کیا شخصیت تھی وہ کہ ہم اور آپ مصیبت پر گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، حق بات کہنے سے خوف محسوس کرتے ہیں، دور غیروں کو کہنا تو دور کی بات، اپنے گھر والوں کو کہنے سے پہلے 4 مرتبہ سوچتے ہیں. دوست احباب جو آپس میں بیٹھے رہتے ہیں، جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ان سے بھی بات کرنے میں جو شرم محسوس کرتے ہیں. اس کو اگر دین کی بات کر دوں گا، اس کو بول دوں گا نماز کو آ جاؤ، اس کو سمجھا دوں گا دین کی طرف آ جاؤ، کہیں مجھ سے دوستی نہ توڑ دے، کہیں مجھ سے بات کرنا نہ چھوڑ دے. یہ حالت ہے لوگ، یہ حالت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نصیحت کی تھی، انہوں نے اپنے خاندان والوں کو نصیحت کی تھی انہوں نے، اور نصیحت کرنے کے طریقے انداز اپنائے تھے. پہلے ایک مرتبہ انہوں نے رات کو دن کو، رات میں جو ہے چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھا. قال هذا ربی، جب انہوں نے دیکھا چاند تارے جو چمک رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. هذا ربی، یہ میرا رب ہے. اور جب وہ ختم ہو گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو ختم ہو جائے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب انہوں نے دیکھا چاند کو بالکل چاند ہی اتنی بکھیر رہا ہے اور اس سے روشنی نکل رہی ہے، کہا یہ میرا پکا رب ہے، یہ میرا رب ہے. فلما افل، جب وہ ختم ہو گیا تو کہا جو چیز ختم ہو جاتی ہے، جو چلی جاتی ہے، وہ میرا رب. فلما رأى الشمس بازغة، حالانکہ ان کو پتا ہے امت کو، قوم کو سمجھانے کا طریقہ دیکھو، سمجھانے کا انداز دیکھو. جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ رب ہو سکتا ہے،
کیونکہ اس کی جو روشنی ہے یہ ساری دنیا میں پھیلتی ہے. جب یہ سورج نکل جاتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. یہ میرا رب پکا ہو سکتا ہے. جب وہ بھی ختم ہو گیا تو کہا جو چیز ختم ہو جائے میرا رب نہیں. میرا رب تو وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو نصیحت کی، سمجھایا ان کو، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سمجھایا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا بابا جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہو؟ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے بابا جان میرے پاس علم آیا ہے، مجھے رب نے نبی بنایا ہے، تم میری اتباع کر لو، میری اتباع کر لو، تمہیں میں سیدھا راستے پر لے کر چلوں گا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. بابا مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں رب کا عذاب نہ پکڑ لے. فتکون للشیطان ولیا، اور تم شیطان کے دوست ہو جاؤ. سمجھانے کا انداز دیکھو. قوم والے اس پر بھی نہ سمجھے، قوم والوں نے اس پر بھی دھتکارا. تو جب سارے لوگ چلے گئے عید منانے، کہا ابراہیم سے کہ تم بھی چلو عید منانے. عید منائی جا رہی ہے، آپ بھی چلیے. ہم اور آپ جو ہے سال میں ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے قوم والے باہر نکلتے اور سارے چلے جاتے تھے عید منانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو ہے بخار ہے، میں نہیں آ سکتا، میری طبیعت ناساز ہے، آپ لوگ جائیے میں یہی رہوں گا. جب وہ سارے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے. ان کے سامنے کھانے رکھے ہوئے تھے. پوچھا ہر بت سے کھاتے کیوں نہیں؟ کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ اس کو. جو بت تھے وہ تو بات نہیں کر سکتے. کئی دفعہ پوچھا کھاتے کیوں نہیں؟ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. اٹھایا ہتھوڑا، ایک ایک کرتے ہوئے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، سارے بتوں کو توڑ ڈالا. آخر میں جو بڑا بت بچا ہوا تھا اس کے کندھے پر ہتھوڑا رکھا، اپنے گھر واپس آ گئے. قوم والے آئے، کہا یہ کیا ہمارے بتوں، کون توڑ دیا اس کو، کون اس کو تباہ و برباد کر دیا؟ لوگوں نے کہا ایک شخص تھا جو ہمارے ساتھ نہیں گیا تھا، جو ہمارے ساتھ اس عید کے موقع پر باہر نہیں نکلا تھا، شاید ہو سکتا ہے اسے کچھ پتا ہو کس نے توڑا. بلایا گیا، بلایا تو کہا ابراہیم کیا تم نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ کیا تم نے ان بتوں کو ختم کیا ہے؟ اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیوں توڑوں گا، اپنے بڑے بت سے پوچھ لو. بھائی ہتھوڑا جس کے کندھے پر ہے وہی توڑے گا نا، اپنے بڑے بت سے پوچھو. تھوڑی دیر ادھر ادھر ہوئے، پھر شرماتے ہوئے بڑے افسوس سے کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو یہ سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے تنی کہا جو سن نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، اس کی عبادت کرتے کیوں ہو؟ کیوں کرتے ہو اس کی عبادت؟ اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں اپنے بتوں کی حفاظت کرنی ہے، آگ میں ڈال دو ان کو. آگ میں ڈالا گیا، جلانے کی کوشش کی گئی. اللہ رب کا حکم ہے جو اللہ چاہتا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب نے کہا یا تیرا کام تو جلانا ہے، آج ابراہیم آیا ہے مت جلا. بردا وسلاما، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ ابراہیم کو سردی لگ جائے، اور اتنی گرم بھی نہ رہے کہ ابراہیم کو تکلیف ہو جائے، سلامتی والی بن جائے. یہ نصیحت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس بت کی جگہ تم اپنے قبر پرستوں کو رکھ لو، جن کے پاس جا کر تم نذر و نیاز چڑھاتے ہو، جن کے پاس جا کر تم دعائیں مانگتے ہو، جن کے پاس جا کر تم کہتے ہو یہ حاجت روا، یہ مشکل کشا ہے، جن کو تم پکارتے ہو، جن کے لیے تم جا کر نذر و نیاز چڑھاتے ہو، جن کے دربار پر پہنچ کر تم چادریں چڑھاتے ہو. جاؤ ان کی اگر اس قبرگاہ کو کوئی گرا دے تو پوچھو ان سے کوئی ہے جو ان کو بچا سکے گا، جو اپنی قبر کی حفاظت کر سکیں گے؟ آج کتنے ایسے مقبرے تھے جو گر چکے، آج کتنے ایسے بابا اور پیروں کے مقبرے تھے جو ختم ہو گئے، زلزلوں میں تباہ و برباد ہو گئے. گجرات میں زلزلہ آتا تھا، وہاں پر کئی مقبرے ختم ہو گئے. کیوں؟ کہاں گئے یہ پیر، کہاں گئے یہ بابا؟
कहां गए जिनको पुकारते थे? कहां गए जिनके सामने जाकर चादरें चढ़ाते थे? तुम कहते थे ये मदद करने वाले ये मदद करेंगे, जो मरने के बाद अपने आप की मदद नहीं कर पाते वो तुम्हारी क्या खास मदद करेंगे? इब्राहिम ने वही नसीहत उम्मत को दी। पूरी दुनिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़या सुनाती है, पूरी दुनिया कमर पास भी सुनाता है, लेकिन इतनी अकल नहीं कि समझ सके इब्राहिम ने जो दावत पूरी उम्मत को दी, आज उम्मत उसी में गिरफ्तार है। सब सुनाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़या को। उन्होंने शिर्क से उम्मत को रोका था, नसीहतें की थी, देखो ये तुम्हारी मदद के लायक नहीं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो तुम्हारी मदद कभी नहीं कर सकते। और वही है मुर्दा जो वफात पा चुके हैं, अब न वो तुमसे बात कर सकते हैं न तुम्हारी दुआओं को सुन सकते हैं। कैसे मदद करेंगे? कैसे तुम्हारी दुआएं सुनेंगे? हाथ में ताबीज, कहा कि भाई पहाड़ी शरीफ गया हुआ था तो एक बाबा ने ताबीज बांध दी। कहां गए थे? अली अजमेरी के पास। कहां गए थे? यूसुफ दरगाह पे गया हुआ था, एक पीर ने जो है ताबीज बांध दी, मैं फेल नहीं हो गया, बुखार आता था मुझे, बांधने के बाद अब सुकून मिल गया। कहां गए थे? बम्बई गया हुआ था खास तौर पर इसी के लिए, बाबा से जाकर कोई ताबीज बंधा कर आ जाऊं। शर्म आनी चाहिए, इन ताबीजों पर तुमको भरोसा हो गया। और फिर सुनाते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से कि वो इतने मुआहिद थे, ऐसे थे, वैसे थे। परेशानियां आने पर जो सब्र करता है उसे चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नसीहत हासिल करे। वो लोग जो घबरा जाते हैं परेशानियां आने पर, जो कहते हैं क्या हो जाएगा आगे, क्या हमारा होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सीखो। उन्होंने घबराया नहीं, कौम वालों ने मारा, कौम वालों ने धुतकारा, आपके अपने वालिद ने आपको घर से भगा दिया, जाते हुए भी उन्होंने अपने वालिद को गाली नहीं दी, बुरा भला नहीं कहा, सब्र और इत्मीनान के साथ चले। कभी उन्होंने अपने रब को जो है ये नहीं पूछा कि अल्लाह मेरी कौम वाले मुझे निकाल गए, अल्लाह मैं नबी क्यों बना, ये नहीं पूछा। क्यों रब ने कहा इब्राहिम तुम मेरे खलील हो, तुम मेरे दोस्त हो? क्यों रब ने कहा? उनकी इन तमाम की तमाम कुर्बानियों को देखते एक एक मौके पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया। हर मौके पर, बचपन से लेकर जवानी तक, जगह जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाया। अभी आजमाइश चल रही थी, इब्राहिम ने दुआ मांगी, कहा अल्लाह औलाद चाहिए, अल्लाह औलाद चाहिए। रब ने कहा, रब ने दुआ सुनी, इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिया। हाजरा से इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, औलाद मिल गई। सोचो कितनी खुशी। कब मिली औलाद? कि जब एक अरसा गुजर गया, एक उम्र गुजर गई कि बुढ़ापे की जानी भावा दवा है, तब कहीं जाकर उनको औलाद मिली। और उस औलाद को रब ने कहा इब्राहिम इसको ले जाओ मक्का की फला वादी में, जो भी आबो गया है, जहां कोई नहीं जाता वो छोड़कर। कौन सुनेगा? बोलो, कौन मानेगा, कौन समझेगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब से नहीं कहा अल्लाह औलाद, अभी तो बेटा मिला है अल्लाह, अभी तो औलाद मुझे नसीब हुई है, अब तू कह रहा मैं छोड़ कर आ जाऊं, क्यों? ये लफ्ज नहीं पूछा, एक लफ्ज अल्लाह से सवाल नहीं किया, अल्लाह क्यों, कैसे, क्या वजह, कोई गुनाह हो गया, या मेरे बच्चे से कोई खता हो गई, या मेरी बीवी से कोई खता हो गई, नहीं पूछो। आपने हुक्म दिया, कहा जाओ वहां छोड़ कर आ जाओ। गए और लेकर गए। जो ही एक दरख्त था वह उसके साये में बीवी को बिठाया, बच्चे को उसके गोद में दिया, चंद खजूरें दी और थोड़ा सा पानी मौजूद था नवाज, और पलट गए। पलटने लगे तो बीवी ने पूछा इब्राहिम किसके सहारे छोड़कर जाते? अल्लाहु अकबर। बीवी भी वैसी, बेटा भी वैसा और बाप भी वैसा। कहा इब्राहिम किसके सहारे छोड़कर जाते हैं? दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान है, यहाँ पर तो ये समझ लो धूप की वजह से जमीन भी उबल रही है, किसके सहारे छोड़कर जाते हैं? कुछ ना बोले, चलते रहे। फिर पूछा, कहा इब्राहिम किसके सहारे छोड़कर जाते हैं? कुछ ना बोले। फिर बढ़े आगे, बीवी ने फिर पूछा, कहा इब्राहिम किसके सहारे छोड़कर जाते हो? अब उन्होंने
हाजरा अलैहिस्सलाम से ना रहा गया, उन्होंने कहा अल्लाह कभी हाजा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया तो कहा अल्लाह कभी हाजा, इब्राहिम क्या आपको रब ने हुक्म दिया है ये करने को? भरोसा, ये दिल में भरोसा होना चाहिए, ये दिल में अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, भरोसा कि रब ने तुमको हुक्म दिया नमाजें पढ़ो, तुमने अपनी दुकानों में बैठे रहे कि यह समझ कर कि मेरी दुकान असल है, दौलत असल है, नमाज जाती है जाने दो। रब ने तुमको हुक्म दिया रब से मांगो तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा, तुमने कहा नहीं अल्लाह, जब तक फला पीर से नहीं मांगूंगा तू मेरी दुआ को नहीं सुनेगा। भरोसा होना चाहिए। पूछा अल्लाह कभी हाजा, इब्राहिम क्या मेरे इस बेटे को और मुझको अपनी बीवी को रब के हुक्म से छोड़कर जाते हो? इब्राहिम ने कहा हाँ। अल्लाह अकबर। उस औरत की जुबान से अल्फाज सुनिए, उस माँ की जुबान से अल्फाज सुनिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा से ये अल्फाज सुनिए, कहा इज़न ला युज़य्युना, अगर रब के हुक्म से छोड़कर जाते हो मेरा रब मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा, चाहे कुछ भी आना हो, पानी नहीं होने दो, लेकिन मेरा रब मुझे कभी ज़ाया। ये भरोसा है तुमको? ये भरोसा है मेरा रब मुझको ज़ाया नहीं करेगा? किसी को नहीं। अगर भरोसा होता तो तुम अपने घरों के अंदर बैठे नहीं रहते, मस्जिद आते नमाज पढ़ने के। अगर तुमको भरोसा होता अल्लाह पर, दरगाहों पर ना जाते, रब से मांगते। अल्लाह पर चले गए और फिर काफी दूर पहुंचने के बाद जब देखा न बीवी नजर आ रही है न बच्चे नजर आ रहे, उसी मक्का की जाए अपने रुख को किया, कहा रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अ इंद बैतिकल मुहर्रम, अल्लाह अपनी आल औलाद को इस बेआबोगयाह वादी में छोड़कर जा रहा हूं अल्लाह। ये दुआ की जाए, इसे आजमाइश कहते हैं, इसे आजमाइश कहते हैं। और फिर क्या हुआ, मुख्तसर सा वाक़या जिक्र करूंगा, बाकी वाक़या इंशाअल्लाह कल ईद रज़ा के मौके पर जिक्र करूंगा। फिर क्या हुआ, ये हाजरा अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा जब देखा खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, अब परेशान, कहाँ जाएं? बेटा रो रहा है, बिलख रहा है प्यास की शिद्दत से, खुद को प्यास लगी हुई है, खुद भी भूखी है, दूध कहाँ से पिलाएं? देखा सफा पहाड़ी नजर आई, दौड़ते हुए सफा पर चढ़ गई। वहां देखा कोई नजर आ जाए दूर दूर तक तो देखूं, फिर उतरी मरवा पर चढ़ी, फिर उतरी सफा पर चढ़ी, फिर उतरी मरवा पर चढ़ी, 7 चक्कर लगा दिए। जब 7वें चक्कर पर मरवा पर खड़ी थी, फिर देखती है कोई नजर आए तो एक आवाज आई तो अपने दिल को उन्होंने कहा खामोश हो जाओ, कोई आवाज आ रही है। फिर आवाज लगाई, कहा तुम कौन हो? क्या तुम हमें कुछ पीने के लिए पानी दे सकते हो? कुछ दे सकते हो? नजर दौड़ाई तो क्या देखती हैं कि उनके बेटे के पास अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेज रखा है। फरिश्ते ने जमीन पर पड़ मारा और वहीं से आब ज़मज़म निकल चुका। दौड़ती हुई आई और उस ज़मज़म के पानी के अतराफ जो है एक मुठभेड़ बांधना शुरू कर दी ताकि वो ज़मज़म का पानी रुक जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा उम्मे इस्माइल पर अल्लाह रहम करे, अगर उन्होंने ज़मज़म के उस पानी के अतराफ पर ये मुठभेड़ न बांधती, उसको न रोकती, तो वो भी एक बहता हुआ पानी बन जाता। और उसके बाद क्या हुआ, रब को इतना पसंद आया ये सफा और मरवा की पहाड़ी पर चढ़ना कि रब ने अपने नबी से कहा कि जो बंदा इस सफा और मरवा की पहाड़ी पर चढ़ेगा उसे ही उम्रा कहा जाएगा। कहा जो मक्का आएगा उम्रा करने की नीयत से, उसे चाहिए इस सफा और मरवा के पहाड़ी पर चढ़े उतरे। मेरी उस बंदी ने 7 मरतबा चढ़ी थी, हर बंदे को चाहिए था क़यामत आने वाले की ये चढ़े और उतरे। रब ने ये दिया। और प्यारे दोस्तों, ये वो माँ थी, ये वो बेटा था, ये वो वालिद थे कि जिनकी कुर्बानियां हम और आप समझते हैं और हम और आप कहते हैं बस
ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نہ، انہوں نے قربانی دی نہیں، آنے والے لوگوں کو سمجھایا کہ تم بھی رب کی ہر آزمائش پر اپنے آپ کو کیسے قربان کرنا ہے، کیسے اللہ کی ہر آواز پر اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آواز پر سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ یہ سکھلایا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ سکھلایا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے، یہ سکھلایا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے ہمیں اور آپ کو۔ اسماعیل علیہ السلام یہ وہ خاندان تھا، یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ اسی لیے محبت کیا کرتا تھا۔ صرف سننے سے نہیں چلے گا پیارے دوستو، عمل، مقابلہ، مصیبتوں سے لڑنا، مصیبت آئے لڑے، مقابلہ کرنا، یہ آسان ہے۔ وہ نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکل، مسجد سے باہر نکلے قوم ختم، بس بھول گئے، بس خطبہ اچھا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام بڑے اچھے تھے، یہاں تک بس۔ کون اسماعیل علیہ السلام؟ اللہ کے نبی جن کو قربان کیا گیا۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ جو قربان کر رہے تھے، اللہ کے نبی۔ بس ہمیں اور آپ کو کب قربان ہونا ہے؟ کب ہمیں قربانی دینی ہے؟ کب ہمیں اللہ کے سامنے قربان ہونا ہے؟ یہ سوچا؟ نہ اپنے کاروبار کو قربان کر سکتے ہیں رب کے لیے، نہ اپنی دولت کو قربان کر سکتے ہیں۔ اگر ٹیلی ویژن پر کرکٹ چل رہا ہو نا، کرکٹ چل رہا ہو نا تو سب قربان، کرکٹ قربانی نہیں دے سکتے۔ یہ لوگ ہیں تو ایسے نہیں چلے گا پیارے دوستو۔ یہ کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ کل عید الاضحیٰ کے موقع پر صبح سے 7 بجے انشاءاللہ یہاں عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی، تو انشاءاللہ کل باقی باتیں انشاءاللہ پھر بولوں گا اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ کل ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب تو موت دے ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ اللہ ہم گنہگار و خطا کار ہیں، اللہ تو ہماری بخشش فرما، الہ العالمین تو ہم پر رحم فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، الہ العالمین تو ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی لوگ اس بیماری کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تو ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ہم تیرے ہی سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، تیرے ہی سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، اللہ تو نوازنے والا ہے، ہم تیرے در کے منگتے اور بھکاری ہیں۔ اللہ تو ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما، الہ العالمین تو ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرما۔ اللہ تمام مسلمانوں کو، تمام امت کو اس بیماری سے محفوظ فرما۔ اللہ تو جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جا چکے ہیں، اللہ تو ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ جو لوگ قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔